جی کے انالیسز میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو سیریز کے اندر ہم دیکھیں گے پی پی ایس سی ایف پی ایس سی موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ویڈیو سیریز ود انالیسز آف امپورٹنٹ پوائنٹ پارٹ 9۔ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی جو پی پی ایس سی ایف پی ایف سی میں کسی بھی سنگل پیپر کی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی کے انالیسز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی سیریز کے اندر ہمارے پاس کتنے ایم سی کیوز موجود ہیں۔ Question number 1. Magna Carta was signed during the reign of dash. Magna Carta کس بادشاہ کے دور حکومت کے اندر سائن کیا گیا؟ یہ ایک جو تھا ایگریمنٹ تھا میگنا کارٹا۔ آپشنز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اے ایڈورڈ 2، بی ہنری 4، سی جان 2، ڈی کوئن الزبیتھ۔ دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن سی ہے۔ جوہن 2 کے دور کے اندر میگنا کارٹا ایگریمنٹ کو سائن کیا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 2. The flag of Denmark is the oldest state flag still in use. The flag is known as dash. کہتا ہے کہ جی ڈینمارک کا جو جھنڈا ہے وہ سب سے پرانا اسٹیٹ میں استعمال ہونے والا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے ڈینبروگ، بی یونین فلیگ، سی یونین جیک، ڈی ڈاؤشے۔ اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن اے ہے۔ ڈینمارک کے فلیگ کو ڈینبروگ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 3. Which Roman governor ordered the execution of حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ کون سے رومن گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزیکیوشن کا حکم جاری کیا؟ آپشنز کی طرف دیکھیں گے۔ اے تھیوڈور، بی پولیٹس، سی ہیروڈس، ڈی نن آف دیز۔ دوستو جو اس کا کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن بی ہے، پولیٹس۔ پولیٹس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزیکیوشن کا آرڈر جاری کیا تھا۔ Question number 4. The Magna Carta was signed by an England king in dash. کہ میگنا کارٹا ایک انگلینڈ کے بادشاہ کی طرف سے کس سال میں سائن کیا گیا؟ آپشنز کی طرف بڑھیں گے۔ آپشن اے 1215، آپشن بی 1315، آپشن سی 1415، آپشن ڈی 1515۔ دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن اے ہے۔ 1215 کے اندر میگنا کارٹا سائن کیا گیا اور اس کو جوہن 2 نے سائن کیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 5. The French Revolution started in the year dash. کہ فرینچ ریولوشن کون سے سال شروع ہوئی؟ آپشنز دیکھیں گے۔ اے 1770، بی 1788، سی 1789، ڈی 1750۔ اس کا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ سی ہے۔ 1789 کے اندر فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوئی۔ کوسچن نمبر 6. The French Revolution gave rise to the theory of dash. کہ فرینچ ریولوشن نے کس تھیوری کو جنم دیا؟ آپشنز کی طرف بڑھیں گے۔ آپشن اے کمیونزم، آپشن بی نیشنلزم، آپشن سی ڈیموکریسی، آپشن ڈی سوشلزم۔ دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ڈی ہے کہ فرینچ ریولوشن کے بعد سوشلزم جو تھا وہ رائز ہوا، یعنی کہ سوشلزم کی تھیوری کو فرینچ ریولوشن نے جو تھا وہ پیدا کیا۔ کوسچن نمبر 7. رینیسانس began in Europe in dash century. کہ یورپ کے اندر رینیساں کب شروع ہوا؟ آپشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپشن اے ہے 12th century، آپشن بی 10th century، آپشن سی 15th century، آپشن ڈی 18th century۔ اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے آپشن سی۔ 15th century کے اندر یورپ میں رینیسانس شروع ہوتا ہے۔ اب رینیسانس کو اردو کے اندر نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ 15th century کے اندر یورپ میں شروع ہوتا ہے۔ اس میں اس کا جو لفظی مطلب دیکھتے ہیں تو رینیسانس کا مطلب بنتا ہے ریوائول آف لرننگ۔ جی اس کے اندر جو تھا علم کے نئے طریقے دریافت ہو گئے تھے، لوگ قدیم
باتوں کو چھوڑ کر جدت کی طرف آ گئے تھے، پرانے اعتقادات کو ترک کر کے نئی سائنٹیفک تھیریز کے اوپر لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا تھا، دنیا نے نئی دریافتوں کا موڑ لے لیا تھا، اس لیے اس دور کو ہم رینیسانس کہتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں ادب کی دنیا کے اندر، انگلش ادب کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی، مکمل طور پر ادب کے موضوعات کو بدل دیا گیا، قدیم نظریات کو چھوڑ کر نئے موضوعات پر لکھا جانے لگا، اس لیے اس دور کو ہم کہتے ہیں رینیسانس، دا ریوائول آف لرننگ یا نشاط ثانیہ۔ Question 8. Who emerged as a great leader as a result of the French Revolution? کہ فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں ایک عظیم لیڈر کے طور پر کون ابھرا؟ آپشنز کی طرف بڑھیں گے۔ اے وولٹائر، بی نپولین بوناپارٹ، سی کارل مارکس، ڈی نن آف دیز۔ اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن بی ہے، نپولین بوناپارٹ۔ یہ جو تھا فرینچ ریولوشن کے بعد فرانس کے اندر ایک نئے لیڈر کے طور پر ابھرا اور اس نے شہرت حاصل کی۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 9. Who was called as the kidnapper of scholars? کہ اسکالرس کو جو تھا یرغمال بنانے والا کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے ہارون الرشید، بی محمود غزنوی، سی ابو جعفر منصور، ڈی عالمگیر۔ دوستو جو اس کا کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ آپشن بی ہے، محمود غزنوی کو کڈنیپر آف اسکالر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ کوسچن نمبر 10. دا فرینچ ریولوشن اینڈڈ ان ڈیش، کہ فرینچ ریولوشن کب ختم ہوئی؟ آپشنز کی طرف بڑھیں گے۔ اے 1780، بی 1785، سی 1790، ڈی 1793۔ اس کا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے 1793۔ فرینچ ریولوشن کا جو دورانیہ تھا وہ 1789 سے 1793 تک تھا۔ اب جب ہم فرینچ ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرینچ ریولوشن کیا ہے؟ 1789 کے اندر جب فرانس کے اندر یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر بادشاہت تھی، مونارکی تھی، بادشاہ جو تھے وہ لوگوں کا استحصال کرتے تھے، غریب عوام اس بات پر مجبور ہو چکی تھی کہ بادشاہوں کو کتوں کو گوشت ڈالا جاتا تھا، عوام وہ گوشت چھین کر کھاتی تھی کیونکہ عوام کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اس طرح تنگ دستی سے تنگ آ کر عوام نے ایک انقلاب برپا کیا، تمام ظالم جابر بادشاہوں کو قتل کر دیا گیا اور نیا نظام آیا۔ اس لیے اس حادثے یا سانحے کو فرینچ ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانس جو تھا مکمل طور پر ایک ترقی کی طرف چل پڑا تھا۔ دوستو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سیریز آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی کے انالیسس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سیریز آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔